معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 61 سے 68 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس حصے میں جیسے پہلا وہ حصہ اس سے پہلے تھا قوم عاد کے بارے میں تھا، اب یہ حصہ قوم سمود کے بارے میں ہے۔ تو اب اس کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 61 سے 68 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ جیسے پہلے قوم عاد کے بارے میں جائزہ پیش کیا، اسی طرح قوم سمود کے بارے میں بھی جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی قدیم جزیرۃ العرب کی قوم تھی۔ اس قوم کے مورث اعلیٰ کا نام سمود تھا، جس کا نسب نامہ بھی حضرت نوح علیہ السلام سے اس طرح ملتا ہے کہ سمود بن عشیر بن ارم بن سام بن نوح۔ قوم عاد جس طرح جنوبی اور مشرقی عرب علاقے کے مالک تھے، اسی طرح سمود اس کے مقابل مغربی اور شمالی عرب پر قابض تھے۔ ان کے دارالحکومت کا نام حجر تھا۔ الحجر کے نام سے قرآن پاک میں ایک علیحدہ صورت بھی ہے۔ یہ شہر حجاز سے یعنی حجر جو ہے وہ شہر حجاز سے شام کو جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا، جسے اب مدائن صالح کے نام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ قوم سمود شمالی عرب کی ایک زبردست قوم تھی۔ فن تعمیر میں عاد کی طرح اس کو بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان مکانات بنانا، پتھروں کی عمارتیں اور مقبرے تعمیر کرنا اس قوم کا خاص پیشہ تھا، جن کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ سمود کا ذکر قرآن پاک میں 23 بار آیا ہے، جو گنہگار قوموں کی تباہی کے بارے میں ایک اخلاقی سبق کے حصے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق سمود ایک پچھلی قوم عاد کے جانشین تھے، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دی گئی تھی۔ اللہ نے قوم سمود کو خبردار کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی ان پر مبعوث کیا، جنہوں نے اپنی قوم کو بار بار بت پرستی ترک کرنے اور اللہ کی بندگی اختیار کرنے کا کہا، لیکن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ محض ایک بشر ہے اور ایک بشر کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ قوم سمود نے اللہ سے حضرت صالح علیہ السلام کو کوئی نشانی اتارنے کا مطالبہ کیا، جس پر اللہ نے اونٹنی کو معجزہ کے طور پر اتارا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ وہ اللہ کی اس نشانی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کبھی نہ کریں، ورنہ ان پر عذاب الہی نازل کر دیا جائے گا۔ قوم نے نبی علیہ السلام کی حکم عدولی کی اور اونٹنی کو ذبح کر دیا، جس سے اللہ رب العزت نے قوم سمود پر گرج چمک، طوفان، چیخ و پکار اور زلزلے کی شکل میں عذاب مسلط کر دیا، اور وہ نیست و نابود ہو گئے، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ اب اس جائزے کے بعد اس قرآنی حصے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم عاد سے بچ جانے والے جزیرۃ العرب مدینہ اور تبوک کے درمیان ہجر کے علاقے مدائن صالح علیہ السلام میں آباد ہو گئے، جو بعد میں سمود کہلائے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کو پوجو،
اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی میں تمہیں بسایا ہے، تو اس سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ قوم سمود نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام، اس سے پہلے ہم تو آپ علیہ السلام سے بہت توقعات وابستہ کیے ہوئے تھے، کیا تم ہمیں اس سے منع کر رہے ہو جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے؟ اور بے شک جس کی طرف آپ علیہ السلام ہمیں بلا رہے ہو، تو اس سے ہم دھوکہ دینے والے شک میں پڑ گئے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوا اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بھی بخش دی تو اگر میں پھر اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ تم تو سوائے میرے نقصان کے کچھ اور اضافہ نہیں کرو گے۔ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے مطالبے پہ ہی جو ہے نا اللہ نے نازل کی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں سے جو چاہے کھائے اور کسی برے ارادے سے اسے ہاتھ مت لگانا، ورنہ تمہیں قریب ہی سے عذاب آ پکڑے گا۔ تو انہوں یعنی قوم سمود نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، یعنی ہلاک کر دیا۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم اپنے گھروں میں 3 دن اور رہ لو، جس کے بعد یہ عذاب کا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کو اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بے شک تمہارا رب قوت والا، عزت والا ہے۔ اور ان قوم سمود کے ظالموں کو پکڑ لیا ایک چنگاڑ نے، تو صبح اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے، جیسے وہ کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہیں تھے۔ بے شک سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، لعنت ہو قوم سمود پر۔ صدق اللہ العظیم۔